اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ مصلیان کرام، تخلیق آدم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت یعنی انسانوں کی تخلیق کی بات جب کہی تو انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، وہ تو فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی وہ مخلوق۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھلا دیا۔ فرشتوں کو جب ان چیزوں کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ما علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اجاگر کرنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے ناموں کو بتلایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، تو اللہ فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کریں، ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کی راہ اپنائی، تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو یہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ تعظیم کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تعظیماً۔ اس کے بعد سے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اگر سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو ایک بیوی کو اس کے شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لیکن مطلقاً اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، خواہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، وہ حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو یقیناً وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی ہی تھا، اور فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کیا، اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کیا، تو یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنا ہوا۔ اگر سجدہ نہ کرتے تو گنہگار ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا، اور یقیناً فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ اجباری مخلوق ہیں۔ الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے۔ بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ فرشتوں میں سے تھا ابلیس، اور ان کی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں کا الگ ذکر نہیں کیا، صرف بیان آیا کہ للملائکہ، فرشتوں سے کہا، یعنی کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے ہی تھا۔ لیکن راجح قول جو دلائل کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، جس کی پیدائش آگ سے ہوئی تھی۔ صاحب کشاف علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، لیکن اس کا رہن سہن سب کچھ فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، فرشتوں جیسا ہی وہ عبادت کرتا تھا۔ فرشتے جس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے، ابلیس بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین جب کوئی حکم فرشتوں کو دیتا تو اسی حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں فرشتوں کو حکم دیا تو اس حکم میں ابلیس کے لیے بھی وہ حکم تھا، لیکن فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی بات مانی اور ابلیس نے اللہ رب العالمین کی باتوں کا، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ابلیس کہا جانے لگا، یعنی کہ شریر، مردود، خبیث۔ اور ابلیس کا نام آپ نے پوچھا تھا نا، ابلیس کا، اچھا آپ نے پوچھا، ابلیس کا نام تفسیر ابن کثیر میں حارث آیا ہے، حارث۔ اور ایک دوسری روایت میں جو سب سے صحیح ہے وہ ہے کہ عزازیل، عزازیل، ابلیس کا اصل نام جو ہے پہلے وہ عزازیل ہے۔ جی، تو جو کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا تو ان کی دلیل بھی قرآن کریم، ان کی دلیل بھی قرآن کریم ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العالمین نے اس کی حالت کو بیان کیا ہے اور اس کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ،
حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، شکل و صورت بنائی ہم نے، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک، اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے روکا؟ قال، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار، آگ سے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آسمان سے اتر جاؤ، تیرے لیے یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ یہاں رہ کر تو تکبر کرے، یہاں سے اتر جاؤ، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے، یعنی تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تو لوگوں کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ، تمہیں اجازت میں نے دے دیا ہے۔ پھر یہ واقعہ چلتا ہے، تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جس میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے اور جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، اور یہاں ابلیس نے خود اقرار کیا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، لیکن وہ اتنا معزز تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت میں اسے رکھا تھا، لیکن اللہ کے انکار کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے، جب اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ تو یقیناً تکبر بہت ہی خطرناک اور قبیح جرم ہے، گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یقیناً انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس،
تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اور یقیناً ابلیس نے یہی کام کیا تھا، حق کا اس نے انکار کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کو اس نے حقیر جانا تھا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ عمر دراز میں ہوں، اس سے زیادہ معزز میں ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یقیناً آگ مٹی سے بہتر ہے، اور میں اس سے بہتر ہوں، اس سے مضبوط بھی ہوں، اس سے قوی اور طاقتور بھی ہوں۔ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے مختلف روایتوں کو جب ہم اکٹھا کریں گے، الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں کی گئی ہیں، تو مختلف روایتوں کو اکٹھا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا سے کہیں کہیں سے مٹی اٹھا کر کے اس کو گارے کی شکل میں بنایا۔ جب بدبودار ہو گئی وہ مٹی، بدبودار جب وہ مٹی ہو گئی، تب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور پتلا بنانے کے بعد فوراً اس میں روح نہیں پھونکی، بلکہ ایک عرصے تک اس کو یوں ہی چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس دوران ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ارد گرد چکر لگاتا، اسے مار کر دیکھتا تو کھن کھن کی آواز آتی، جس طرح اندر سے کھوکھلا ہو۔ تو اس وقت مسلم شریف کہتے اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ یقیناً یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ اسی وقت اس نے کہا تھا کہ یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ تو جس کی وجہ سے ابلیس نے یہ تکبر کیا، یہ غرور اور گھمنڈ اس کے اندر داخل ہو گیا کہ یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ اس نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اسے دور کر دیا۔ تو وہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے علم میں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، شروع سے معلوم تھا ازل سے کہ ایک نہ ایک دن ابلیس کافر ہو ہی جائے گا، اس کے تکبر کے تعلق سے۔ کیونکہ اس سے پہلی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی، جس میں کہ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو چھپانا کن کے لیے، کون چھپا رہا تھا؟ یعنی کہ ابلیس کے دل میں جو باتیں تھیں اللہ رب العالمین کو وہ اچھی طرح سے معلوم تھا، یعنی اس نے تکبر اور کبر اپنے اندر چھپا کے رکھا تھا، جس کا اظہار اس وقت کیا جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یقیناً اس کی ایک بہت ہی زبردست زجر و توبیخ حدیث کے اندر آئی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے حسن صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند، جو شخص تکبر کرتا ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا۔ کیونکہ انسان جب تکبر کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر جانتا ہے، قیامت کے دن ایسا حال ہوگا، تکبر کرنے والوں کا حال ایسا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے مانند لوگوں کی صورت میں انہیں لایا جائے گا، پھر انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ ان تمام لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور ایک ایسی جگہ جسے بولس اس کا نام ہے، اس جگہ کا نام، یعنی جہنم میں ایک جگہ جس کا نام بولس ہے، اس جگہ کیا ہوگا، تمام متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو وہاں ڈال دیا جائے گا، اور وہ آگ ان تمام تکبر کرنے والوں کو بھڑکائے گی۔ جب انہیں پیاس لگے گی، ان تکبر کرنے والوں کو جب پیاس لگے گی تو انہیں پینے کے لیے جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دیا جائے گا۔ تو یہ انجام ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یقیناً ہم یاد کریں کہ ابلیس کتنا معزز تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی جماعت میں اس کو رکھا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ تکبر۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، آدم علیہ السلام کو اس نے حقیر جانا، اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو یقیناً یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، کیونکہ اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی رائی کا دانہ ایک دم معمولی سا ہوتا ہے، اتنا بھی اگر تکبر ہوگا تو پھر وہ شخص جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں کبر سے بچائے رکھ، اے رب العالمین ہمیں تکبر، گھمنڈ، غرور سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یقیناً کبر یہ تیرا حق ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، کہ عزت میرا تہ بند ہے اور کبریائی، بڑائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر کوئی کھینچنے کی کوشش کرے گا فعذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا۔ یعنی کہ تکبر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان کے لیے تکبر کرنا بالکل جائز اور درست ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی پیدائش ایک حقیر چیز سے ہوئی ہے، منی کے نطفے سے، جو ہمارے نزدیک سب سے حقیر چیز ہے، اور اس چیز سے بنا ہوا انسان آگے چل کر تکبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حق کو اپنا سمجھ کر کے وہ تکبر کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوتا ہے کہ فعذبت عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین عذاب دوں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے صحیح سمجھ عطا فرما، کبر اور تکبر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔